السلام علیکم، میں ہوم ڈاکٹر محمد قاسم تیموری کلینک ہری پور پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہیئر فال، ہیئر لاس کے اوپر آج بات کرتے ہیں، خصوصی طور پہ خواتین کا جو ہیئر لاس ہوتا ہے، ہیئر فال ہوتا ہے، جو میرا کلینکل ایکسپیرینس ہے اس کے اوپر اس کی بناسبت سے میں بات کروں گا۔ جو میرے پاس جو موسٹلی پیشنٹس فیمیلز، گرلز، پیرنٹس جو آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے بال گر رہے ہیں، دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب کتنے بال گر رہے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی جو کازز ہیں پہلے طے کر لی جائیں کہ مریض کی کا لائف سٹائل کیسا ہے، اس کی پاس میڈیکل ہسٹری کیسی رہی ہے، اس کی اپنی فیملی میڈیکل ہسٹری کیسی رہی ہے، کس انوائرمنٹ میں کس شہر میں مریض رہ چکا ہے، کون کون سی جاب کر چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی لائف میں ابھی جو ہے وہ کیا چل رہا ہے۔ یہ سب چیزیں میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ تو جو یوتھ ہے، جو کالج یونیورسٹی گوئنگ طالبات ہوتی ہیں، ان کو ان کے بالوں کے ایشوز جو ہوتے ہیں وہ لنک کرتے ہیں ان کی غذائی قلت، نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کہ سب سے بڑی جو ہمارے ہاں ایک المیہ ہے، جو پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں صبح ناشتہ نہیں کرتے۔ ان کو موبائل کو چارج کر کے فل کر کے لے کے جانے کا تو پتہ ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو چارج کرنا، اس کو پراپرلی نیوٹرینٹس پرووائڈ کرنا، اچھی غذا، اچھا ماحول پرووائڈ کرنا، وہ فیل ہوتے ہیں اس چیز میں، ٹھیک ہے۔ تو صبح کا ناشتہ میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ صبح کا ناشتہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو کہ لڑکیاں جو ہیں صبح ناشتہ نہیں کرتی۔ اس کی بھی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ صبح ارلی مارننگ نہیں جاگتے ہیں، جس کی وجہ سے جب آپ جاتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی کو جانے کے لیے ہارڈلی 30 to 45 منٹس ہوتے ہیں، اس میں اپنے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، پھر آپ کیا کرتے ہیں، اپنے ناشتے کو ترک کر دیتے ہیں۔ ارلی مارننگ سب سے پہلے صبح فجر کے بعد جاگیں، فجر کے ٹائم پہ جاگیں، اس کے بعد مت سوئیں۔ فجر سے لے کے آپ کے یونیورسٹی جانے تک، کالج جانے تک، اسکول جانے تک بہت بڑا ٹائم ہے، سارے کام کر سکتے ہیں آپ ہاتھ منہ دھو کے، برش کر کے، نماز پڑھ کے، تلاوت کر کے، بریک فاسٹ کر کے، اس کے بعد بھی آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے۔ تو صبح کا ناشتہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو کبھی بھی آپ نے ترک نہیں کرنا۔ دوسری چیز ہوتی ہے جی، ہمارے ہاں سٹریس بہت زیادہ ہے، سٹریس کی مینجمنٹ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں ایک انڈر لائن جو کاز جو آتی ہے اس میں خون کی کمی، وہ بھی غذائی قلت کے ساتھ لنک کرتی ہے۔ ہارمونل امبیلنس، خصوصی طور پہ پولیسسٹ اوورائن سنڈروم میں، PCOS میں، اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے دوسرا ڈس آرڈر جو ہے تھائرائڈ ڈس آرڈر، ٹھیک ہے۔ پولیسسٹ اوورائن سنڈروم اسی لیے کہتے ہیں، یہ بہت سارے عوارض کا مجموعہ ہے، تو اس میں تھائرائڈ بھی لنک ہو جاتا ہے۔ یہ ہارمونل ایشوز جو ہوتے ہیں وہ بھی لنک کرتے ہیں آپ کے، اگر تھائرائڈ آپ کا پراپرلی بیلنس ہارمون نہیں تو آپ کو ہیئر لاس کے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ ہائپوتھائرائڈزم اس کی خاص جو ایک وجہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے کیمیکلز کا استعمال، کیمیکلز میں آپ بڑی اچھی کمپنی کا شیمپو استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتہ وہ شیمپو اصلی ہے، نکلی ہے، فیک ہے، جیلی ہے کہ نہیں، کیسے کہاں تیار ہو رہا ہے۔ آج کل شیمپو کے بڑے بڑے انٹرنیشنل برانڈز کی جیلی پروڈکٹس مارکیٹ میں آ رہی ہیں، اور میری سٹی میں نے اندازہ لگایا، میں نے خود وزٹ کیا کہ جو $1 شاپس بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ 200 روپے میں جو شیمپو پڑے ہوئے ہیں سارے سب جیلی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ جب آپ شیمپو خریدیں تو کسی اچھی فارمیسی سے خریدیں، ٹھیک ہے، امپورٹڈ خریدیں، اور کسی اچھی جگہ سے خریدیں۔ یہ جو مال وغیرہ جو چھوٹے چیپ قسم کے جو مال ہیں ان سے یا شاپ سے، ان سے آپ مت خریدیں یہ چیزیں، آپ کو نہیں اندازہ کہ وہ کون ان کو لوگ سیل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جی ہمارے جو کلینکل ایکسپیرینس میں آتا ہے، جن لوگوں کو ملیریا ہوتا ہے، ٹائیفائڈ ہوتا ہے، کووڈ ہوتا ہے، کوئی وائرل ڈیزیز ہوتی ہے، کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہوتی ہے، اس کے بعد ان میں ہیئر لاس کے ایشوز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے جی. تو وہ بھی ہماری کیس ٹیکنگ کے دوران سالو ہو جاتے ہیں. مریض کو ہمیں پتہ چلتا ہے مریض کو ٹائیفائڈ تھا, مریض کو ملیریا ہوا تھا, مریض کو کووڈ ہوا تھا یا کوئی اور بیماری ہوئی تھی, اس کے بعد یہ ایشو ہوئے ہیں, تو اس کے حساب سے اس کی مناسبت سے اس کے لیے میڈیسن تجویز کرنی ہے. ہم جب ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں اس کی سپلیمنٹس جس میں وٹامن ڈی, B6, B12 وائٹامنس اور منرلس بیس میڈیسن ریمیڈیز جو ہیں, جیسے ہمارے یہاں فاسفورس ہے, سیلینیم ہے اور ایسڈ فاس, بڑی اچھی ہماری ہومیوپیتھک میڈیسن ہے, چائنا ہے, کالیسلف ہے, بہت ساری ہومیوپیتھک میڈیسن ہیں جن کو ہم پیشنٹ کی علامات, کیفیات اور ہسٹری کے مطابق ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. پھر مریض کے لیے اس کو لائف سٹائل مینجمنٹ, اس کو ڈائٹ پلان بنا کے دیتے ہیں, پراپر فالو اپ کا اس کو کہتے ہیں, تاکہ اس کا جو یہ ایشو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. تو اس کے علاوہ ہومیوپیتھی میں ماشاء اللہ سے شیمپو بھی ہیں, آئل بھی ہے, خصوص طور پہ ارنیکا ہیئر آئل, جبرانڈی, تو یہ بھی ہم جو ہے پراپر طریقے سے مریض کو جو ہے اپنی ٹریٹمنٹ کے دوران جو ہے ساتھ مینجمنٹ میں بھی اس کو استعمال کرواتے ہیں. تو آج ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ غذائی ڈیفیشنسی, غذائی قلت, ہارمونل ایشوز, انوائرمنٹل فیکٹرز, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل ریزنس, ڈپریشن, اسٹریس, انزائٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو ہے جو پاسبل کازز بنتی ہیں, جو وائرل ڈیزیز جیسے ٹائیفائڈ ہے, ملیریا ہے, کووڈ ہے, یہ سب چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی. تو یہی وجوہات ہوتی ہیں, یا غیر ضروری یا انہیلدی فیک قسم کی کاسمیٹک پروڈکٹس, شیمپو, آئل وغیرہ کا استعمال. تو یہ سب چیزیں ہومیوپیتھی میں ماشاء اللہ سے بڑی اچھی جو ہیں میڈیسنز موجود ہیں, لیکن وہ فائدہ اس وقت دیتی ہیں جب آپ کی علامات, آپ کی کیفیات, آپ کی ہسٹری کے عین مطابق جب وہ آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے اس کو پرسکرائب کرتا ہے, تو پھر وہ ورک کرتی ہے میڈیسن. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو, اللہ حافظ.